ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، انتقال ہو گیا 10-15 دن کے بعد. کیا کوئی سوچ سکتا ہے وہ سگے بھائی شادی سے پہلے بچپن میں یا اپنی جوانی میں ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، دوسرے کا درد دوسرے کا ہوتا تھا؟ کیا اپنے بیوی بچوں کے چکر میں اتنے ظالم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ظالم انسان تبھی بنتا ہے جب وہ دین سے دوری اختیار کرتا ہے یا نبی سے دوری اختیار کرتا ہے. جو دین پہ قائم رہنے والا یا جس کے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا ڈالا ہو. ارے سگے بھائی تو چھوڑیے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان تو سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں. ارے یہاں کا مسلمان اگر کسی دوسرے دیش کے مسلمان کو تکلیف ہو تو ہندوستان کا مسلمان تکلیف محسوس کرے گا. یہ کنسپٹ، یہ اوپینین کس نے دیا ہے؟ یہ کسی اور نے نہیں، مدینے والے مصطفیٰ نے دیا. جو حقیقت میں مدرسہ ہے، مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ کی توجہ چاہوں گا ذرا تھوڑی بیداری لائیے. ماشاءاللہ جلسے کا ماحول بہت اچھا ہے اور ٹائم بھی بہت اچھا ملا. بول دو ذرا سبحان اللہ. مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے. قرآن کا کوئی ایک چیپٹر، قرآن کی ایک آیت، قرآن کا کوئی ایک ایسا سبق دکھاؤ جو انسانیت کے خلاف. میرا دین چھوڑیے، میرا مذہب چھوڑیے. مدرسے میں یہ ہوتا ہے، مدرسے میں وہ ہوتا ہے، مدرسے میں یوں ہوتا ہے، مدرسے میں آتنکواد پڑھایا جاتا ہے، مدرسے میں یہ، مدرسے میں وہ، مدرسے میں یہ. میں کہوں گا حسد کی اینک اتار کر، حسد کے چشمے کو اتار کر مدرسے میں آ تو صحیح. مفتی قمر عالم مصباحی کی درسگاہ میں بیٹھ تو صحیح. قاری افروز عالم صاحب کے بارگاہ میں دست زانو ہو کر بیٹھ تو صحیح. مدرسہ تشہیر العلوم میں آ تو صحیح. کم از کم 1 گھنٹہ بیٹھ کر تو دیکھ. مدرسوں میں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جھوٹ مت بولو. بول دو ذرا سبحان اللہ. مدرسوں میں یوں ہوتا ہے، مدرسوں میں یوں ہوتا ہے، مدرسوں میں یوں ہوتا ہے. میں تمہیں بتاؤں گا کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے. مدرسوں میں پڑھایا کیا جاتا ہے، مدرسوں میں سکھایا کیا جاتا ہے. مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے نشہ مت کرو. نشہ دماغ کو خراب کرتا ہے، عقل کو خراب کرتا ہے. نشہ انسان کو پاگل بنا دیتا ہے. نشہ انسان کو نالی میں ڈال دیتا ہے. نشہ انسان کی عزت کو پیروں کے نیچے لا دیتا ہے. کتنے ہی بڑے باپ کا بیٹا ہو، مولانا کا ہو، مفتی ہو، کسی کا بھی ہو، اگر نشیڑی ہے تو اس کی عزت نہیں کی جائے گی، اس کی بات نہیں سمجھی جائے گی. وہ دنیا کہتی ہے کہ صاحب یہ تو ایسا بکتا ہی رہتا ہے، یہ تو نشیڑی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ مجھے بتائیے نشہ کرنے والے کی کوئی بات سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، ایکسپٹ کی جاتی ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. نشہ کرتے ہی اس کی عزت ختم ہو جائے گی. یہ کون بتا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نشہ مت کرو، یہ حرام ہے. بول دو ذرا سبحان اللہ. میں جس پٹری پہ آنا چاہ رہا ہوں، جس لائن پہ آنا چاہ رہا ہوں، بہت جلدی آنے والا ہوں. اب اللہ ہمارا قرآن کہتا ہے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن میں پڑھایا جاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے جھوٹ مت بولو. قرآن یہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. جھوٹ بولنے والوں سے جھوٹ بولنے والوں کے چہروں سے رونق کو ختم کر دیا جاتا ہے. جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسوں میں. اور مدرسے میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن میں. اللہ قرآن میں کیا کہا جاتا ہے؟ مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسہ کہتا ہے غریبوں کا ناحق مال مت کھاؤ، یتیموں کا مال مت کھاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ ہمیں سود نہیں لینا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غریبوں کی غریبی کا فائدہ نہیں اٹھانا ہے. آپ کو پیسے کم دے کر زیادہ واپس نہیں لینے ہیں. سود کہلائے گا، سود جائز نہیں ہے، حرام ہے. یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ یہ کنسپٹ، یہ خیال ہمارے ذہنوں میں آیا کہاں سے؟ تو آپ کہو کہ میں کہوں گا صاحب جناب یہ قرآن سے آیا. قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو. اگر ماں باپ کی شان میں ادنا سی توہین کی تو سمجھ لو کتنا ہی بڑا علامہ فہامہ مفتی وقت ہے، کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ڈاکٹر انجینئر پروفیسر، کتنا ہی بڑا عابد و زاہد ہو، تیری عبادت منہ پہ مار دی جائے گی. مجھے بتاؤ یہ چیپٹر کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ یہ چیپٹر کہیں اور نہیں، مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. اب تم اتنے بیٹھے ہو نانی کی نانکاریاں کرتے یا قرب و جواب سے آئے ہوئے. مجھے بتائیے آپ لوگ کہ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے چاہے رکشہ چلاتا ہو، مزدوری
کرتا ہو, کھیتی باڑی کرتا ہو, کہ اگر اس کے ماں باپ پورے ہو جائیں تو آپ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو آشرم میں ڈالا ہو؟ تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ اللہ اللہ ان کے یہاں ہے, جب تک نوکری کریں گے پیسہ کمائیں گے, جب تک صاحب ان کے ہاتھ پیروں میں جان ہوگی, ابا کما رہے ہیں تو گھر میں رکھیں گے, لیکن جیسے ہی ان کے ہاتھ پیروں نے کام کرنا چھوڑا, اپنے آپ کھا نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, تو جناب پروفیسر صاحب ان کی وائف انجینئر صاحبہ کہہ رہی ہیں اب یہ ہمارے کام کے نہیں رہے, ان کو آشرم میں ڈال دیا جائے. مگر سنو, مدرسے یہ کہتے ہیں, میری مذہبی کتاب یہ کہتی ہے, ارے جتنے ماں باپ کی عمر بڑھتی ہے اللہ ان کے مرتبے بڑھاتا ہے, ان کی عزت بڑھاتا ہے. آمینہ کے لال نے فرمایا کہ جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا جنت نہیں کمائی وہ ہم میں سے نہیں ہے, چاہے مفتی ہو, پڑھا لکھا ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, اگر جنت چاہیے ماں باپ کے قدموں میں آنا پڑے گا. مجھے بتاؤ یہ کنسیپٹ, یہ خیال, یہ اوپینین کون دے رہا ہے؟ یہ اوپینین امریکہ نہیں دے رہا ہے, یہ اوپینین جاپان نہیں دے رہا ہے, یہ اوپینین برٹش کی یونیورسٹی نہیں دے رہی ہے, یہ اوپینین آکسفورڈ نہیں دے رہا ہے. اگر یہ خیال مل رہا ہے تو مدرسے سے مل رہا ہے, یہ قرآن سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مذہب اسلام, عظمت قرآن, عشق محبت, عشق محبت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, چلو تو زندہ باد نگاہیں زندہ جھکا باد. کے چلو, مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے دوسروں کی عزت کا خیال رکھو, مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے جب بھی ملو تو مسلمان سے آپس میں مسکرا کے ملو, مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے دلالی مت کرو, مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے واہ واہ کرپشن واہ مت واہ, کرو, مدرسوں میں ماشاءاللہ پڑھایا ماشاءاللہ. جاتا ہے. ابے چھوڑو یہ بات تو صحیح, یہ ساری باتیں, ارے جس مذہب میں وضو میں زیادہ پانی بہانا جائز نہ ہو, بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد, کیا بات ہے, بے بول شک دو, بے شک, کیا بات ہے. بول دو ذرا سبحان اللہ. نماز پڑھنا کتنی اچھی چیز ہے, اور وضو بنانا حساب زیادہ, اگر ضرورت سے زیادہ پانی بہا رہے ہو تو اسراف ہے, بچا جائے گا, اسراف ہے اگر زیادہ پانی بہا رہے ہو. یہ میرا مذہب ہے, یہ کنسپٹ کون دے رہا ہے؟ سپر پاور کہے اپنے آپ دنیا کا سسٹم, ہم سپر پاور ہیں, پوری دنیا کا سسٹم ہمارے ہاتھوں میں, کھانا سکھاتے ہیں لوگوں کو, تہذیب دیتے ہیں, ہم لوگوں کو ساتھ چھینا سکتے. ارے کتا بلی کھانے والوں, کیا بات ہے, سانپ بچھو کھانے والوں, کیا تم مسلمانوں کو کھانا سکھاؤ گے؟ کیا بات ہے, بے شک بے شک, کیا بات ارے ہے. جب تمہارے پاپوں کے دفتر کھلے جو تہذیب کا درس دے رہے ہیں, کہہ رہے اسلام نے عورتوں کو فاؤنڈیشن دیا, اسلام نے پردہ دیا, اسلام نے چار دیواری میں رکھا, اسلام نے خواتین کی عزت نہیں کی, اسلام نے بیٹیوں کو عزت نہیں دی, اور بہت ساری بیٹیوں کو برقع پہنا کر ان کو آگے بڑھانے والے, پردے کے خلاف احتجاج کروانے والے, جی 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 اپنے جی, آپ کو کیا تہذیب بات ہے, یافتہ, اپنے آپ کو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ, اپنے آپ کو جی جی جی, سپر پاور کہلانے والے, جب کچھ دنوں پہلے ان کے پاپوں کے دفتر واہ, ایپسٹین فائل کی صورت میں کھلے تو دنیا سمجھ گئی, اگر دنیا میں تہذیب چاہتے ہو امریکہ میں نہیں, اسرائیل میں نہیں, واہ واہ اگر واہ واہ, تہذیب سیکھنا ہے کیا تو بات ہے, مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ واہ جاؤ. واہ واہ واہ, کیا بات ہے حضرت, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابھی پیچھے والے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کس اس میں, اچھا آپ رنگ میں چڑھ گئے تھے. اللہ اکبر, کیا بات ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. بے شک بے شک, واہ واہ, یہ سارے شعر مفتی قمر عالم صاحب کی جانب سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس بستی کے نوجوان اس انداز کے ہوں تو میں سمجھ گیا کہ یہاں کے پڑھے لکھے علماء کیسے ہوں گے. بول دو ذرا سبحان.
سکھائیں گے. کیا بات ہے کیا بات ہے بول دو. بے شک بے شک اگر دیکھو تم بولو گے تو رنگ چڑھے گا. بولو 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 ذرا سبحان اللہ. ارے سانپ بچھو کتا بلی کھانے والے ہمیں کھانا سکھائیں گے, ہمیں تہذیب سکھائیں گے. ہم کہیں گے تمہیں تمہاری تہذیب مبارک ہو. مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمان کسی امریکہ کے محتاج نہیں ہے, کسی چیپٹر کے محتاج نہیں ہے. ہمیں جینے کے لیے مکمل نصابی کتاب اللہ کی طرف سے قرآن ہے, بے شک حق اور ہے حق ہے قرآن ہی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. بے شک زندہ باد مدرسوں میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آتنکواد نہیں, مدرسوں میں تو انسان بنایا جاتا انسان بنایا جاتا ہے بے شک مدرسوں میں انسان بنایا بے جاتا شک بے شک ہاں, حسد کی اینت تو اتار, بے شک حسد کا چشمہ اتار تو صحیح. ہاں, مولانا کی صحبت اختیار کر تو صحیح, مدرسے میں بیٹھ تو صحیح. یہ جتنے بھی علماء ان کے چمکتے دمکتے چہرے نظر آ رہے ہیں, یہ سب میرے نبی کے وارث ہیں. بے شک بول دو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ زندہ باد سیدنا نعیم الدین صدقہ قادری رحمۃ اللہ خاتم سیدنا مرتضی دمادی علیہ رحمہ, مدرسہ شریف میں مدار شریف جامعہ نعیمیہ مدرسہ بہت بڑا مدرسہ ہے. حضرت جامعہ نعیمیہ مراد آباد صدر اسلام بریلی شریف مدرسوں کا اسناد بہت. آج یہ جتنی بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ اتنے علماء کا نتیجہ ہے. بول دو ذرا. بے شک زندہ باد تو سیدنا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کا خاص کر کے معاملہ ہے. کیونکہ پہلی سال کسی بات کو دیکھا بات ہو گئی تو صاحب بولے لوگوں کو میرا میری بات مولانا صاحب مجھے تمہارے قرآن کے 15 بارے یاد مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں میری بیٹ کتنی یاد. میں ایسا ہوں کہ میں نے تمہارے قرآن کے 15 بارے یاد کرتا ہوں. تم بتاؤ میری بیٹ میری کوئی کتاب کا کوئی چیپٹر کچھ لوگ تمہیں یاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان بول اللہ دو. ماشاء اللہ مسکرا ارشاد فرمایا ابے یہ تیرا کمال نہیں ہے. کیا بات ہے بول دو بے شک بول دو. یہ تیرا کمال نہیں, مولانا صاحب کس کا کمال ہے؟ یہ کہا یہ تو اللہ کی کتاب قرآن کا کمال ہے. اپنے تو اپنے غیروں کے سینے میں بھی آ جاتا ہے. کیا بات ہے اور دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ, امریکہ کا ہو, جاپان کا ہو, جرمن کا ہو, دنیا کے کسی بھی حصے کا رہنے والا ہو, پڑھ لکھ گیا, پروفیسر بن گیا, بہت بڑا سائنٹسٹ بن گیا, قرآن کھولا کے قرآن میں کمی نکالوں گا, اسلام میں کمی نکالوں گا, قرآن کی کمی نکالوں گا, قرآن میں کمی نکالوں گا. اور جب قرآن پہ تحقیق کرنا شروع کی, قرآن کو پڑھنا شروع کیا, جب قرآن کے اسرار و رموز اور اس کی نورانیت دل پہ جب چھا جانے لگی, اللہ کی طرف سے ہدایت ملی, پتہ لگا, اعلان کرنے لگا, لوگوں سنو, میں قرآن میں کمی نکالنے کے لیے آیا تھا, اب اعلان کر رہا ہوں, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام مسلک اعلی حضرت عصمت قرآن اصلاح معاشرہ کانفرنس جشن دستار بندی مدرسہ تشہیر العلوم مفتی سیدی سرکار شاہ محمد افروز عالم صاحب کا منظری ماشاءاللہ اسلام یا مسلمانوں کو رسوا کوئی کر نہیں سکتا, اس لیے کہ قرآن نے تو خود فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اگر عزت ہے تو کسی کی اللہ کی یا رسول اللہ کی ہے یا مسلمانوں کی ہے. تم تو آؤ صحیح پلیٹ فارم پہ تم کیوں بہک اچھا ہم کریں گے تو ہم کیوں دیں گے
ہر برائی میں ہم ملوث ہیں، دلال بھی چپ کریں گے، اچھے سے پرمیشن اٹھائیں گے. کوئی کچھ پوچھے ہاں؟ ارے موضوع اگر مجھ سے کچھ نہیں آتا کہنے کا پتا ہے تو مطلب دیکھنی کہ میرے قرآن میں نہیں تو میری کمی ہے نا پرسنلی کہ میں نے پڑھا نہیں. میرے دل میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم دوسروں کے محتاج، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم دوسروں کے محتاج. کیسے کھانا ہے بول دو، کیسے پینا ہے مصطفیٰ سے سیکھو. آج دنیا کہہ رہی ہے صاحب کہ کھانے میں فروٹ بھی بننا چاہیے، فروٹ کے ذریعے بہت سارے غلط اثرات، بہت ساری چیزیں کھانے میں چلی جاتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ فروٹ آپ کو فروٹ پانی پینا ہے، لیکن کھانے میں جب مت مارو. پھر مصطفیٰ کیسے کھانا ہے یہ میرے نبی نے شک بے شک زندہ باد صلی اللہ علیہ وسلم کر لو. اور اگر اللہ کا ذکر نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ تمہارے ساتھ کھانے بیٹھ جائے گا. تمہارے ساتھ اب کتنے کتنی کھا لو گے کھانا ختم ہو جائے گا. تو یہی سوچے یار پیٹ تو بھر گیا مگر صاحب خواہش نہیں ہو رہی. مشکات شریف کی حدیث کی بات ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کو آیا، آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا قتل کرو. اس نے 7 بکریوں کو پی گیا. صبح کو جیسے ہی اٹھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بول دو. میرے نبی نے فرمایا کہ ناشتہ کراؤ. ناشتے میں پھر بکری کا دودھ پیش کیا گیا تو ایک بکری کا دودھ آ گئی. آپ نے مس کر دیا دودھ آ گیا. رات میں پیا 7 بکریوں تو صبح کو فاصلہ ایمان لانے کے بعد ایک ہی بکری آقا نے فرمایا اس کی حالت بدل گئی. یہ دیکھو آپ کیا تھا کیا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ زندہ باد. اس کی کنڈیشن بدل گئی. یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کہ جس نے کلمہ پڑھا اللہ کی طرف سے اسے صبر مل جاتا ہے. وہ یہ جانتا ہے، توجہ چاہوں گا، کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا تو اس کا یقین پختہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. وہ مرنے سے ڈرتا ہے، وہ یہ ڈرتا ہے صاحب جتنا بھی کھانا ابھی کھا لو، پتہ نہیں کل کیا ہوگا. مگر جب کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا تو وہ جانتا ہے ساری دنیا بھی مل کر مارنا چاہے، اگر اللہ کی طرف سے موت نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے آ گئی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. بے شک زندہ باد زندہ باد. جب کلمہ پڑھ لیا تو اس کا ایمان ہو گیا. تو رب رات کو کھلا سکتا ہے تو صبح کو بھی کھلا سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رات کو کھلا سکتا ہے تو صبح کو بھی. دنیا مدد کو خراب کر اندر سے انسانیت کو بے شک زندہ باد زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مدرسہ تشہیر العلوم، استاد العلماء مفتی محمد یونس عالم صاحب قبلہ مصباحی، شاعر ملک ہندوستان الحاج محمد طاہر رضا رامپوری صاحب قبلہ، استاد العلماء مفتی محمد یونس عالم صاحب قبلہ مصباحی، الحاج محمد طاہر رضا رامپوری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ تشریف رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ فقیر قوم و ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت استاد العلماء حضرت العلامہ مفتی محمد یونس عالم صاحب قبلہ مصباحی کی آمد منبر نور پر ہو چکی ہے. انہی کے ساتھ
شاعر ملک ہندوستان حضرت الحاج محمد طاہر رضا رام پوری صاحب کو ملا، انہیں کے ساتھ قاری محمد حسنین صاحب کو ملا کی آمد عمر نور پر کی۔ سبحان اللہ، بات اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے تمام اللہ تعالیٰ کا شکر پوری علمی شان و شوکت کے ساتھ برکات کی قیمت میں اللہ پاک حضرت کا سایہ دراز فرمائے، شاعر اہل سنت الحاج محمد طاہر رضا رام پوری صاحب کو بول دو۔ آپ کو پتہ لگا مدرسوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ تو اتنی تقریریں چلتی ہیں، چلتے ہوتے ہیں، یوٹیوب پہ اتنے بیان کرتے ہو، تب گناہوں کا یہ عالم۔ اگر مدرسے بند ہو گئے یا بتانے والوں نے ختم کر دیا تو کیا سوچیے آپ؟ مدرسے کا کیا، مدرسے کا کیا، مدرسے کا۔ ارے مدرسے مضبوط ہیں تو دین مضبوط ہے۔ یہ چیپٹر آپ کو مدرسوں میں ہی تو پڑھایا جاتا ہے۔ ہمارے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کا نام سکھانا، انسانیت کا پاٹ پڑھانا، کہیں معنوں میں اگر کہیں انسان بنایا جاتا ہے تو مدرسوں میں بنایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کے ساتھ اوروں کو چھوڑی اپنے ہی بہت سارے ایسے پیر ہو گئے ہیں دنیا میں، پیر نہیں پیر ہو ہمارا مولانا تو صاحب مولانا اور فقیر کی تو کبھی بنی ہوئی فقیر ہے مال کا فقیر، دنیا کا فقیر، اللہ کا فقیر نہیں۔ اگر اللہ کا فقیر ہوتا کسی سے بنتی نہیں بنتی، مولانا سے ضرور بنتی۔ بول دو ذرا سو۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم صحیح پلٹ فارم پہ تم صحیح بن جائیے۔ اگر آپ صحیح ہو گئے تو پھر انشاءاللہ زمانے میں انقلاب خود بخود آ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غنیم خمسن قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر تمہارے پاس ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ پانچ چیزیں یاد کر لو، تیری تقریر ختم ہے انشاءاللہ تقریر کامیاب ہے جاتی۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بے شک زندہ باد زندہ۔ مگر نبی نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اگر جوانی ہے تو کر لو کچھ۔ جوانی دیوانی ہے، جوانی اللہ نے دی ہے تو شراب پینے کے لیے نہیں، نشہ کرنے کے لیے نہیں، جوا کھیلنے کے لیے نہیں، اپنی طاقت کا لوہا دوسروں کو منوانے کے لیے نہیں۔ بے شک زندہ باد زندہ۔ اگر جوان ہے تو بستی میں غریب پہ تھپڑ پھیر کے اپنی جوانی مت دکھا۔ اگر حقیقت میں جوان ہے تو پوری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے دکھا۔ ماشاءاللہ زندہ باد زندہ۔ بول دو ذرا سبحان اللہ۔ سید صاحب کیا موضوع چھیڑ دیا، نماز کی تو بات مت کرو۔ یہ تھوڑا ہے کہ جلسہ کروا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، جلسہ خدا پوچھے۔ یہ تھوڑا ہے مسجد مقدس چل رہا ہے، بچوں کو کھانا کھلانا ہے، یہ تھوڑا ہے۔ مگر میرے نبی نے ارشاد فرمایا جوانی کو کہاں مانو کہ پہلے کھاتے کا اقرار مت کرو۔ اب تو معاملہ بس ایسے ہی ہے کہ صبح 10 بجے سوئے تھے اور صبح اٹھا ہے تو میں جانے کون کون سی بیماری اور آپس میں دوسروں کو کیا کرتے ہیں، آپس میں اتنی نفرت اصل سائز کا معاملہ ہے۔ بارات کے بچے کا آپ کو بتا رہا ہوں میں اس کے ساتھ نہیں کرتا، بارات مائنس ہوتے ہوئے آگ لگا دی۔ ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے، انتقال ہو گیا 10-15 دن کے بعد۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے وہ سگے بھائی شادی سے پہلے بچپن میں یا اپنی جوانی میں ایک پلیٹ میں کھاتے تھے، دوسرے کا درد دوسرے کا ہوتا تھا؟ کیا اپنے بیوی بچوں کے چکر میں اتنے ظالم کیسے بن سکتے ہیں؟ تو ظالم انسان تبھی بنتا ہے
जब वो दीन से दूरी इख्तियार करता है या नबी से दूरी इख्तियार करता है, जो दीन पे कायम रहने वाला या जिसके गले में नबी की गुलामी का पट्टा डाला हो, अरे सगे भाई तो छोड़िए, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, मुसलमान तो सारे आपस में भाई भाई हैं। अरे यहाँ का मुसलमान अगर किसी दूसरे देश के मुसलमान को तकलीफ हो तो हिंदुस्तान का मुसलमान तकलीफ महसूस करेगा। ये कंसेप्ट, ये ओपिनियन किसने दिया है? ये किसी और ने नहीं, मदीने वाले मुस्तफा ने दिया। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपने माशाअल्लाह भाइयों के माशाअल्लाह। कातिल हो गए, हम अपने खानदानियों के कातिल हो गए। औरों को क्या कह सकते हैं जब हमारा सिक्का खोटा है? औरों को क्या समझा? दुनिया आज तुम्हारा तमाशा देखना चाह रही है, दुनिया आज तुम्हें लूटना चाह रही है, दुनिया तुम्हें रुसवा करना चाह रही है और तुम उसी अंधेरे में पड़े। मेरे भाइयों, जिंदगी बहुत बुरी। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जवानी को बुढ़ापे से पहले कटी। दूसरी चीज, मालदार हो तो गरीबी आने से पहले कटी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी मदरसा चलाते एक साहब उठे, बोले साहब हम सब नहीं थे, किसी के साथ भाई बड़ा मुश्किल काम करना बहुत ही खतरनाक काम है। धंधा करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, जितने भी धंधा करते होंगे ना, ये कहता है साहब एक हफ्ता हमसे जान कटवा दो, बहुत चंदू बहुत ही खतरनाक काम है। पानी ये है 40% का पत्थर, 40% ये बात निकलवाने आप काट दें। अरे मदरसा चलाना आपसे 3 बच्चे नहीं पल रहे, 5 बच्चे नहीं पल रहे, मदरसों में 50, 100, 500 बच्चे पालना कितना मुश्किल। बहुत खतरनाक खतरनाक जुमले लोग हाथ चूमते हैं, लेकिन अगर रसीद हाथ में देखे तो एक साहब बोले कहाँ तक चंदा अभी रबीउल अव्वल का चंदा क्या है, जलसे का अभी लिया तुमने खुला है। मैं भी थोड़ा गुस्से में बताने का अपाहिज होते तो आते, अगर अपाहिज होते तो मैं तुम्हें देने आता, लेकिन अरे कोई तुम्हारे दर पे आया है, अल्लाह ने तुम्हें इस लायक बनाया है, तभी तो दे रहे हो। बोल दो, तुम ऐसे नहीं हो, मुझे मालूम है, तुम बहुत अच्छा मदरसा चला रहे हो, मैं तो दुआ करूंगा कि यहाँ से आलिम भी बन के निकले। माशाअल्लाह अरे अब तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब भी परेशान है। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, अगर अमीर हो गरीबी आने से पहले गनीमत जानो। जो रब तुम्हें ओडी में घुमा सकता है, वो तुम्हें अपाहिज करके चारपाई पे भी ला सकता है। बोल दो, अगर तुम्हारा काम सही चल रहा है, अगर ट्रेन पटरी पे है, तो फिर ज्यादा उफनो मत, ज्यादा अकड़ो मत, एटीट्यूड मत दिखाओ। ये मत कहो सा मेरी मेहनत मेरी मेहनत मेरी मेहनत, ये कहो अगर अल्लाह गरीब रखे तब भी उसका शुक्र है, ये जो मेरे पास है ये मेरा नहीं, ये अल्लाह का करम है। बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों को 500 रुपए के स्वार्थ ला के खिला देंगे, पूरी फैमिली को हवाई अड्डे पे ले जाएंगे, अगर रसीद 1000 से 1100 नहीं करवाएंगे, हिसाब है ही नहीं। बोले हजरत हिसाब ही नहीं, पता लग गया कि 5 की जमीन बिक रही है पड़ोसी को, तो रात रात बोले बहुत तो जरा थोड़ी इधर उधर से कर लिया है, जमीन के लिए हिसाब है, रसीद के लिए हिसाब नहीं है, अल्लाह ने जो कर्ज करार दिया उसके लिए हिसाब नहीं है। तो अल्लाह हमें बादशाह बना सकता है, फकीर नहीं बना सकता। जब दुनिया में आए थे तो क्या लेकर आए?
15-20 साल पहले हिस्ट्री तो देखो, आज तुम्हें गाँव में बहारें नजर आ रही कि 15-20 साल पहले थी? अपनी ईमानदारी से बताओ कि 15-20 साल पहले ये बहारें थी? तुम्हारी बस्ती की नहीं, हर बस्ती का यही हाल है। पहले तो गरीबी थी ना, गिने चुने लोग अमीर होते थे ना, जमींदार होते थे। अब तो माशाअल्लाह जिसके बच्चे कमा रहे हैं बहारे ही बहारे हैं। अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल है, अल्लाह की नेमतों में कसरत है, फिर ना शुक्र क्यों हो रहे हो? अरे जब भी बात मस्जिद मदरसे की आ जाए, अगर तुम अमीर हो अपनी अमीरी नशे में मत दिखाओ, जुए में मत दिखाओ, अपनी अमीरी लड़ाई दंगों में मत दिखाओ, अपनी अमीरी माल को हराम कामों में लुटाकर मत दिखाओ। अगर अमीरी दिखानी है मस्जिद मदरसे की बात आए तो खड़े हो जाओ, इस बस्ती में सबसे आगे देने वाला मैं रहूंगा। अगर यही नहीं होगा, तो सारे लोग तो इसके लिए एतराज करते थे, बोले हजरत की आंग मांग के सब किताबों ऐलान कर करके हमदा तो ऐसे देना चाहिए कि एक हाथ से तो दूसरे रब ने इरशाद फरमाया अल्लाह की बारगाह में जो माल खर्च किया जाए, चाहे तो दिखाकर खर्च किया जाए, बशर्ते कि नियत अच्छी, अल्लाह पसंद फरमाता है। और उलमा लिखते हैं अगर एक ऐसा शख्स है कि वो ज़कात देता है लेकिन छुपाकर ज़कात देता है, लोगों में ये बदगुमानी फैल गई कि ज़कात नहीं देता है, उसके लिए जरूरी है कि वो ज़कात छुपाकर दे, तो पता लगे और लोग बदगुमानी से बचाएं कि हाँ ये ज़कात, तो उस पर जरूरी हो जाता है कि दिखा कर दे। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करते थे, सहाबा खड़े हुआ करते थे, खाने गनी खड़े हुआ करते थे, एक एक बैठक में 100 ऊंट नबी की बारगाह में पेश कर दिया। बेशक बेशक मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि करीबी आने से पहले अगर अमीर हो तो अल्लाह का करम जानो, दो चीजें हो गई। अगर मशगूल नहीं हो फरागत है, बिजी नहीं हो फ्री हो, अल्लाह का करम जानो। अब तो अगर इंसान 5 मिनट के लिए फ्री होता तो संडे की छुट्टी है, हफ्ते में जाकर रात के 3 बजे तक के 12 बजे अरे फरागत होती है, फ्री हो, छुट्टी है तो इसलिए नहीं, अपनी छुट्टी में नाजायज हराम कामों में एंजॉय करो नहीं। अल्लाह ने तुझे फरागत दी है तो एक दिन में कुरान करीम के 10 पारे पढ़ के दिखा। बोल दो सुभान अल्लाह। अगर तुझे हफ्ते में जागना है तो मोबाइलों पे रातों को बर्बाद करके नहीं, अगर तुझे जागना है तो नबी पे 1000 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ के जा। अल्लाह तेरी जबान में शीरी पैदा कर, तो बात करेगा, तेरी बात डायरेक्ट लोगों के दिलों पे असर करेगी अगर दरूद शरीफ पढ़ो। चौथी चीज, अगर सेहतमंद हो, बीमार नहीं हो तो अल्लाह का करम। बोल दो, सेहतमंद हो, बीमार नहीं हो तो अल्लाह का करम मानो। आप इंसान अगर सेहतमंद होता तो होता है, हुआ जिसम पूरा होता हम इस तरह की बहस। अगर सेहतमंद हो, नबी ने इरशाद फरमाया बीमारी आने से पहले कभी, तब अगर बीमार हो गए आप नमाज आप खड़े होकर नमाज पढ़ें तो लेटे लेटे हाथ पैर तो काम खराब हो जाए, फिर तो पानी भी तुम्हें दूसरे लोग पिलाएंगे, फिर तो कपड़े भी दूसरे लोग तुम्हें पहनाएंगे, फिर कुछ कर ही नहीं सकते। और हमारे हिंदुस्तान का कपड़ों कभी इसी हालत में जाते हैं जब लाश जब बहुत सारे लोग साफ करते। अरे जवानी अल्लाह ने दी है तो इसलिए कि इबादत करके दिखाओ। रही कमाने की बात तो जितना चाहो कमाओ जायज तरीके से, इस्लाम ने कोई फाउंडेशन नहीं दिया है, इस्लाम ने कोई रोक नहीं लगाई है, जितना चाहो कमाओ। और अल्लाह का करम है, कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह, जितना चाहो खाओ पियो। अगर 50 मत खिलाओ हराम नहीं हो, कमाने पे कोई रोक है,
جو مدرسے میں پڑھا رہے ہمارے علماء ہیں ان کے دامن کے بابت جب ان کے کسی بھی عالم کے کانٹیکٹ میں رہو گے، اس کے بدعقیدہ نہیں ہوگے، بتائے بدائے ملاقات ہوگا کہ نہیں جائے ہمیشہ آپ کا مدرسہ بہت اچھا بخاری حسین صاحب اور آپ کے علماء ہیں اور اللہ اس مدرسے کو ایسے ہی آتا ہے بد نظروں کی بری نظر سے محفوظ کرتا ہے. آمین آمین اللہ پاک ہر شر سے آمین آمین. ایک نبی نے شاد فرمایا عورت کو 4 پہلی فضلت یہ ہے کہ نماز پڑھتی فضلت یہ ہے کہ رمضان کی تیسری فضلت یہ ہے کہ اپنے سب سے پہلے پردے کے خلاف نعرہ لگا کر یا پردے کے خلاف سب سے پہلے اور ناک میں ہوا کمپنیاں کچھ لوگ میک اپ کا بزنس کرتا ہے. اگر خواتین پردے میں رہیں تو کیا میک اپ کے پردے سے باہر آج کے دور زیادہ میک اپ ہر گھر میں جب خوشی کا موقع شادی کیا یا پتنی کا دیکھتے کپڑے بالوں میں اب تو یہ حقیقت یہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے یہ ہمارا معاشرہ بن چکا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اماں جب رشتہ دیکھنے جائے یا بہن تو سب سے پہلے ماڈل ہی دیکھیں دیکھنا کہ ماڈل ہے کہ ماڈل وہ ہوتی ہے جو کتنے میں جس کا میک اپ ہے جس کے ہاتھ میں خون وہ ماڈل کہلاتی ہے اور جس کے بال دوپٹے میں ہوں تو ہماری زبان میں صاف یہ تو سیدھی ہے جانتی کیا ہے. اب مجھے بتائیے پھر اس حالت میں حالت کیا اس حالت میں حالت کیا ہوگی پھر تو پکی مات میں بچے پیدا ہونے ہیں نا موٹو پتلو کے شوقین پیدا ہونے ہیں نا آن لائن گیمنگ کریں گے نا ہمارے بچے. یہ ہمارے نوجوانوں کی کوشش ہونا چاہیے. میری ماں جب بھی رشتہ دیکھنا چاہے تو پھر اس کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھنا ہے اس کے باپ بھائیوں کا بزنس نہیں دیکھنا ہے زمین پہ نظر نہیں ہو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ پورے اسلامک لباس میں ہے کہ نہیں اس کے بال دوپٹے میں ڈھکے ہیں یا نہیں اس لیے کہ مجھے ممبئی کی ہیروئن نہیں کنیز فاطمہ چاہیے اور جب کنیز فاطمہ تمہارے گھر میں آئے گی موٹو پتلو جب پبجی ماسٹر پیدا نہیں ہوں گے بلکہ کربلا کے حسین کے غلام پیدا تم سچے پکے غلام بن جاؤ تم کسی کے محتاج نہیں ہو تمہیں جینے کے لیے اللہ نے نصابی کتاب قرآن عطا کی قرآن کو سمجھو قرآن کو پڑھو قرآن کو سیکھو انشاءاللہ نماز پڑھتی ہو روزہ رکھتی ہو اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہو وہ چیز وہ اطاعت والا اپنے شوہر کی فرما برداری اکثر عورتیں تو یہی آپ ان کا ساتھ کو اپنے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی زیادہ تر مگر اس صورت میں یہ ساتھ کرتے ہوں اس کا درجہ حشر نہیں ہوگا بلی تدخل من ابواب الجنت شاءت جنت کے جس دروازے سے چاہے کہ جنت میں جا سکتے نماز پڑھتی ہو روزہ رکھتی ہو جسم کی حفاظت کرتی ہو